الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمدي المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ متبرک اور محترم مجلس اس مقدس عزاخانے کے اندر منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کی برکتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کائنات اس آیت مجیدہ کے اندر نوع بشر کو سلیقہ زندگی بتلا رہا ہے. اگر آپ کا ذوق اور ذوق سماعت ہمارے ساتھ ان چند لمحات کے لیے اگر رہے تو انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ہماری گفتگو بہت اچھی ہوگی. یہاں جو زحمتیں، جو محنتیں لفظوں کے سانچوں میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اگر اس کی پذیرائی ہوتی ہے تو لفظوں میں جان آتی ہے، اور جب لفظوں میں جان آتی ہے تو معنی میں جان آ جاتی ہے، اور معنی کے اندر جب جان آتی ہے تو ہماری یہ محفل اخلاق کی معراج کو چھوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کا عادی نہیں ہوں. بہت ہی مختصر وقت میں اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر اپنے عرائض کو تمام کرنے کا عادی ہوں. تو بہت ہی اختصار کے ساتھ سلیس بغیر کسی تکرار کے اپنے عرائض آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من عمل صالحا. یہ پیغام عمومیت رکھتا ہے، بہت زیادہ عمومیت رکھتا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت احتیاط سے ترجمہ کروں گا. من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے. عربی میں لفظ من بہت وسعت رکھتا ہے، نہ کسی قبیلے کو گھیر لیتا ہے، نہ کسی قوم کو محدود کر دیتا ہے. بہت عمومیت کا معنی رکھنے والا لفظ ہے. من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے. من ذکر او انثی، وہ عمل صالح انجام دینے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم کے رہنے والے عمل انجام دے. یہ نہیں کہا گیا کہ عرب میں رہنے والے انجام دے.
اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ عجم میں رہنے والے انجام دے، بات عمومی ہے، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے جہاں کا رہنے والا ہو اور جس جنس سے تعلق رکھتا ہو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کیا ہو؟ مؤمن ہو۔ دو شرطیں آ گئی، عمل صالح کی شرط اور مؤمن ہونے کی شرط۔ جب یہ دو شرطیں پائی جاتی ہے وجود بشر میں تو وعدہ یہ پروردگار ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ۔ اچھا، حیات طیبہ کیسے کہتے ہیں؟ میں چھوٹے بچوں کے سمجھ کے لیے اور ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے بڑوں کی خدمت میں جسارت ہے، ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ حیات طیبہ میرے عزیزو اس زندگی کو کہتے ہیں جو خود بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو کیا بناتے ہیں؟ حیات طیبہ بناتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ عمل ہو، مؤمن ہو، عمل ہو، مؤمن ہو، تو اس کے مساوی میں کیا نکلے گا؟ حیات طیبہ۔ سلسلے کو ذہن میں رکھیے گا، میری گفتگو اسی پر ہے، عمل ہے اور مؤمن ہے۔ اچھا، عمل ہے مؤمن نہیں ہے۔ پہلے لفظ مومن کو تھوڑا سا 2-4 منٹ میں انشاءاللہ لفظ مومن کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں جو صاحب ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہو، جس کے وجود میں ایمان کی حکومت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں ایمان جس کے دل میں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا۔ اچھا، اتنا بتلا دیجئے کہ ایمان آتا کہاں سے ہے؟ توجہ ہے، ایمان آتا کہاں سے ہے؟ یہ ایمان معرفت سے آتا ہے۔ کہا بات اور پیچیدہ ہو گئی، ایمان آتا کہاں سے ہے؟ ایمان معرفت سے آتا ہے۔ کہ بھائی معرفت کہاں سے آتی ہے؟ کہا معرفت علم سے آتی ہے۔ کہا علم کہاں سے آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، انا مدینۃ العلم وعلی، تو پتا چلا کہ جو ایمان ہے وہ ولایت سے ملنے والے صدقے کو کہتے ہیں۔ ولایت کا صدقہ ایمان ہے۔ پتا چلا ولایت کا صدقہ، ولایت بہت بڑی دولت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر بشر اپنی توان فکری کے مطابق پرکھ لے، دیکھ لے، تو اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ولایت کی نعمت ہے۔ اور اس ولایت کے صدقے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ سلسلہ ذہن میں رہیے گا، بس یہ سلسلہ ذہن میں رہے کہ ایمان کے صدقے کو، یہ ولایت کے صدقے کو ایمان کہتے ہیں، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ ادھر عمل اور ادھر مومن، تو مساوی میں کیا نکلا؟ حیات طیبہ۔ حیات طیبہ، یہ ولایت سے کسب فیض کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ ولایت کیا ہے؟ زمین پر بھی ولایت، آسمان پر بھی ولایت، سمندر پر بھی ولایت، درخت پر بھی ولایت، شجر حجر، کائنات کی تمام چیزوں پر، کائنات کی تمام چیزوں پر علی کی ولایت ہے۔ ستاروں پر علی کی ولایت، چاند پر علی کی ولایت، سورج پر علی کی ولایت۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا اور نہ ساری شمارش کرنے بیٹھوں گا کہ بس بات سورج کی آ گئی تو ولایت سورج پر علی کی ہے۔ جو ولایت کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہے تو پیٹھ دکھا کر کب تک بھاگتا رہے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ بہت بڑی نعمت، اور اسی ولایت کے کسب فیض کو ایمان کہتے ہیں۔ مومن بنتا ولایت کے عقیدے سے ہے۔ ولایت کے عقیدے سے کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تو میرے عزیزو، عمل ہے مومن نہیں ہے تو حیات طیبہ کی منزل پہ نہیں پہنچتی۔ توجہ فرما رہے؟ عمل ہے، عمل کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو حیات طیبہ کی منزل تک نہیں پہنچتی۔ عمل ہے، مومن بھی ہے،
تو حیات طیبہ کی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ سلسلہ ذہن میں رہیے گا کہ میں 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ عمل ہے، مومن نہیں ہے، عمل ہے، مومن ہے، 2 ہو گئی۔ عمل ہے، مومن بھی ہے اور امیر المؤمنین بھی ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ آئے گا۔ عمل ہے، مومن نہیں ہے تو عمل ضبط کر دیا جائے گا، تو یہ عمل اس کو حیات طیبہ کی منزل تک لے کر جا ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک کی ایک مثالوں سے وضاحت کروں گا کہ عمل ہے، مومن نہیں ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ مثال کہا ایک ہی شیطان ملتا ہے، ایک ہی شیطان ملتا ہے۔ خیر بہت سے ہوں گے مگر گفتگو کے لیے، مثال کے لیے شیطان ملتا ہے۔ عمل کیا، کیا کیا؟ سجدے کیے، نمازیں پڑھی، زمین پر نہیں آسمان پر بھی پڑھی، فرشتوں کے آگے بھی بیٹھے، ان کو نماز پڑھائی، امامت کی، عمل کیا، ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آدم صفی اللہ کا انکار کیا، آدم صفی اللہ کا انکار کیا، یعنی ایک طرف سے ولایت کا انکار کیا، معصوم ولایت کا انکار کیا۔ آدم صفی اللہ کا انکار کرنے سے اس کی عبادتیں ضبط ہوئی، علی ولی اللہ کا انکار کرنے سے عبادتیں کیا ہوں گی؟ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر۔ آدم صفی اللہ کا انکار کیا۔ اب ابلیس کی ابلیسیت اتنی سخت ہے، شیطان کی شیطنت اتنی سٹرانگ ہے، اتنی سخت ہے۔ آدم کتنے چیزوں سے بنا؟ 4 چیزوں سے۔ آدم کتنوں سے بنا؟ 4 چیزوں سے۔ عناصر 4 سے آدم بنے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اب شیطان کی ابلیسیت اتنی سخت ہے، وہ 4 کا انکار نہیں کر رہا، 3 کو مان رہا ہے، 1 کا انکار کر رہا ہے۔ پیغام پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ 3 کا اقرار کرتا ہے، 1 کا انکار کرتا ہے۔ تو ابلیسیت لعنت کا توق اس کے گلے میں قیامت تک رہ گیا۔ 1 کا انکار، 3 کا اقرار۔ آگ کا انکار نہیں کرتا، ہوا کا انکار نہیں کرتا، پانی کا انکار نہیں کرتا۔ الماء وہو مقبول، پانی میرے لیے قابل قبول ہے۔ نار وہو مقبول، آگ بھی میرے لیے قابل قبول ہے۔ اچھا، ریح، ہوا میرے لیے قابل قبول ہے۔ تراب وہو لیس بمقبول، تراب میرے لیے قبول نہیں ہے۔ تو جو تراب کو جھٹلا دے قیامت تک لعنت کا تو جو ابو تراب کو جھٹلائے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو توجہ فرما رہے، جو ابو تراب کو جھٹلا دے لعنت کا توق ہمیشہ اس کی گردن پر۔ عمل ہے، مومن نہیں ہے، تو حیات طیبہ کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس حیات کو طیبہ کی منزل تک لے جانے والی دولت محبت علی ہے۔ یہی علی کی محبت عمل کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس انسان کو حیات طیبہ کی منزل مل جاتی ہے۔ تو پتا چلا کہ عمل ہے، مومن نہیں ہے، تو حیات طیبہ کی منزل تک نہیں پہنچی۔ اب دیکھتے جائیے گا کہ عمل ہے، مومن بھی ہے، تو حیات طیبہ کی منزل تک پہنچ رہی ہے۔ رسول کا ناقہ آگے آگے، سلمان کا ناقہ پیچھے پیچھے۔ رسول کا ناقہ آگے، سلمان کا ناقہ پیچھے، یعنی رسالت آگے آگے جا رہی ہے اور محافظ رسالت اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک مقام آیا، توجہ چاہوں گا، ایک مقام آیا، ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر سلمان گھوڑے سے گرے، سلمان گھوڑے سے زمین پر گر گئے، ناقہ رسول رک گیا، رسول زمین پر اتر آئے، سلمان کے قریب آئے، سلمان کو شانہ پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگائے، کہا سلمان چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ چوٹ نہیں لگی۔ کہا سلمان کیسے گرے؟ سلمان کیسے گرے؟ کہا یا رسول اللہ
آپ کی سواری آگے آگے جا رہی تھی، میری سواری پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور اس مقام پر پہنچا تو درختوں سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھروں سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جھاڑیوں سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا تو ہر ذرے سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو رسول خدا نے سلمان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا سلمان مبارک ہو، تیرے باطنی کان کھل گئے، تیری زندگی حیات طیبہ کی منزل، تیری زندگی حیات طیبہ کی منزل پہ آئی ہے۔ عمل ہے، مومن ہے، اور زبان رسالت سے جملہ نکلا کہ تیری زندگی حیات طیبہ کی منزل پر ہے۔ تو میرے عزیزو توجہ فرمائے گا، عمل ہے، مومن نہیں امیر المومنین ہے، تو حیات کیا طیبہ کی منزل پہ جائے گی؟ خدا کی قسم، اس ممبر کی قسم، حیات طیبہ کی منزل پہ نہیں جاتی، حیات خود چوکھٹ پہ بھیک مانگتی ہے، یا علی میں حیات ہوں، حیات کو حیات چاہیے۔ توجہ ہے کہ یا علی میں حیات ہوں، حیات کو حیات چاہیے۔ علی جلال میں آئے، حیات سے مخاطب کر کے کہنے لگے اے حیات، اگر تجھے حیات چاہیے تو تمہارے وجود میں میری محبت کی خوشبو پائی گئی تو تم مر کے بھی زندہ ہے۔ اگر تیرے وجود میں میری محبت کی مہک پائی جائے تو تو مر کے بھی زندہ ہے۔ بس جان لینا جب تو نے اپنے وجود میں میری محبت کی مہک نہیں پائی تو تو زندہ بھی کہلائے تب بھی مردہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ تو توجہ فرما رہے، عمل ہے، امیر المومنین ہے، حیات طیبہ کی منزل نہیں، حیات خود بھیک مانگتی ہے۔ ارے کیوں بھیک نہ مانگے؟ کیوں بھیک نہ مانگے؟ یہ کون سی ولایت ہے؟ ارے یہ تو وہ ولایت ہے، یہ تو وہ ولایت ہے کہ رسول سے اللہ نے کبھی اس لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ توجہ ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے۔ علی کی محبت آپ کے پورے وجود میں حکومت کرتی ہے، جبھی بات کرنے سے پہلے پیغام پہنچ جاتا ہے۔ عظمت محمد والے محمد پر بلند صلوات بجے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس سلسلے کو ذرا سوچ رہا تھا، کچھ اشعار عطا ہوئے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حیات جس چوکھٹ پر حیات کی بھیک مانگے کوئی عجب نہیں ہے، کوئی عجب نہیں ہے۔ کہے مولانا یہ کیسی شرک کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ حیات اور ممات کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے ہے۔ حیات مرضی پروردگار کا نام ہے، ممات مرضی پروردگار کا نام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، تو یہ دونوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ تو بھائی ہم نے کب کہا یہ اللہ کی مرضی کا نام نہیں ہے؟ بھائی یہ تو اللہ کی مرضی کا نام ہے، ہم نے انکار نہیں کیا، یہ مرضی پروردگار ہے۔ اب ولایت نے سجدوں سے مرضی نہیں خریدی، کروٹ بدل بدل کے خریدی ہے۔ اب جس کی کروٹ مرضی الہی کا سودا کر بیٹھے، اس کے سجدوں کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ اتنی بڑی دولت تھی، یہ اتنی بڑی دولت تھی ولایت کی کہ رسول خدا کو ایک انوکھا ممبر بنانا پڑا۔ کہا کہ ایسا ویسا ریڈی میڈ کسی بنائے ہوئے ممبر پہ بیٹھوں گا تو کل دوسرا بھی نقل کرے گا، کیونکہ رسول دیکھ چکے ہیں، انگوٹھی کی بھی نقل کر چکے، جگہ جگہ نقلیں اتار چکے، لیکن کوئی دوسرا غدیر بھی بنا دے گا۔ اس لیے ممبر بھی انوکھا، کیونکہ اعلان انوکھا ہے۔ دلوں میں آج بھی
شان غدیر باقی ہے، دلوں میں آج بھی شان غدیر باقی ہے، جبھی تو مدحت حیدر زباں پہ جاری ہے۔ وہ بد نصیب ہے جس پر یہ ذکر بھاری ہے، رسول پاک کا فرمان ہے وہ ناری ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ دلوں میں آج بھی شان غدیر باقی ہے، جبھی تو مدحت حیدر زباں پہ جاری ہے۔ وہ بد نصیب ہے جس پر یہ ذکر بھاری ہے، وہ بد نصیب ہے جس پر یہ ذکر بھاری ہے، رسول پاک کا فرمان ہے وہ ناری ہے، وہ جس کی نسل میں پاکیزگی نہیں آتی، غدیر ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ یہ تحفہ پروردگار ہے، یہ ولایت یہ تحفہ پروردگار ہے، تحفہ پروردگار ہے۔ جہاں جہاں بھی نظر جب دوڑائی جاتی ہے، یہ تحفہ پروردگار ہے، جہاں جہاں بھی نظر جب دوڑائی جاتی ہے، ہر ایک شے میں ولایت ہی دیکھی جاتی ہے۔ نظر جہاں جہاں بھی دوڑائی جاتی ہے، ہر ایک شے میں ولایت ہی دیکھی جاتی ہے۔ عطا رب ہے یہ سجدوں میں پائی جاتی ہے، اطاعتوں کے دریچوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی نظر دوڑائی جاتی ہے، ہر ایک شے میں ولایت ہی دیکھی جاتی ہے۔ عطا رب ہے یہ سجدوں میں پائی جاتی ہے، اطاعتوں کے دریچوں میں پائی جاتی ہے۔ غدیر خم سے یہ دولت اگر نہ مل جاتی، قسم خدا کی رسالت بھی بچ نہیں پاتی۔ یہ دولت ولایت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ حیات اگر بھیک مانگے تو کوئی بڑی بات ہے، حیات اگر بھیک مانگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عمل ہے، مومن کے علاوہ امیر المؤمنین ہے، تو حیات طیبہ نہیں، حیات خود چل کے آتی ہے، حیات خود چل کے۔ اب عمل بتا رہا ہوں، عمل دیکھتے جائیے۔ یہ تو مومن کی، یہ امیر المؤمنین کی اور ولایت کی کچھ میں نے آپ کی خدمت میں صفتیں بیان کی، تھوڑی بہت۔ اب عمل کو دیکھتے جائیے گا، علی کا عمل کیا کیا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ ہے، دوش رسول ہے، امامت سوار ہے، بس تھوڑا سا سلسلہ دیکھتے جائیے۔ رسالت پر امامت ہے، توجہ فرما رہے، دوش رسالت پر امامت گھڑی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی زبان سے جملہ نکلا کہ یا علی، یا علی، یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ توجہ ہے، یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ تو جو جملے میرے مولا نے فرمائے میں نے اس کو شعر میں ڈالا، توجہ فرمائے گا۔ یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ میرے مولا نے دوش رسول پہ سوار ہو کے فرمایا، چاہوں تو فضاؤں کی ہر ایک سانس کو گھیروں، چاہوں تو فضاؤں کی ہر ایک سانس کو گھیروں، چاہوں تو ستاروں کو میں مٹھی میں سمیٹوں۔ توجہ فرما رہے، اگر یہ ستارہ خود علی کے گھر نہ آتا میرا جملہ مبالغہ آرائی ہوتا، یہ پہلے سے آشنا ہے۔ چاہوں تو فضاؤں کی ہر ایک سانس کو گھیروں، چاہوں تو ستاروں کو میں مٹھی میں سمیٹوں، اتنا میں بلند ہوں مجھے اس رب کی قسم ہے، یہ دوش نہیں عرش کے زینے پہ قدم ہے۔ اتنا میں بلند ہوں مجھے اس رب کی قسم ہے، یہ دوش نہیں عرش کے زینے پہ قدم ہے۔ علی اتر آئے، کہا یا رسول اللہ ایک سوال میں بھی کروں؟ کہا یا علی پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ اپنے کاندھوں پر مجھے اٹھا رہے تھے آپ نے کیا محسوس کیا؟ اللہ اکبر۔ کہ رسول اللہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو زبان رسالت سے جملہ نکلا، کہا یا علی میں محسوس کر رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کل حق کے کاندھوں پر کل ایمان سوار ہے۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کل حق کے کاندھوں پر
کل ایمان سوار ہے۔ رسول خدا پوچھنے لگے یا علی اتنی بلندی سے آئے اور چوٹ نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ عمل صالح، بت توڑ رہے ہیں نا، عمل صالح، نیک عمل انجام دے رہے ہیں۔ کہ یا علی اتنی بلندی سے گرے اور چوٹ نہیں لگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اٹھانے والے سید الانبیاء، اتارنے والے سید الملائکہ، نہیں لگ سکتی چوٹ۔ عمل کیا ہے؟ عمل صالح۔ جب عمل صالح ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہے، تو ہر چیز آ کر دروازے سے بھیک مانگتی ہے، ہر چیز بھیک مانگتی ہے۔ کہ عمل صالح کا ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمل صالح، دربار ہے، خاتون آئی، یہ پہلے کس کے پاس گئی نہیں پتا، جملہ سن لیے گا۔ ایک خاتون داخل ہو گئی دربار میں، اس کے بعد دوسری خاتون آئی، دونوں آ کر زانو یا ادب طے کر کے علی کے آگے بیٹھ گئی۔ کہ یا علی ایک شرعی مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اور پتہ بھی بتلا دیا، فلاں جگہ گئے تھے، آپ کا پتہ دیا، فلاں جگہ گئے تھے اور آپ کا پتہ بتلایا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے، میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے، ہمارا جھگڑا اس بچے کے اوپر ہے۔ اچھا، تو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا؟ کہ نہیں یا علی وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں فیصلہ کر دیتا ہوں، بلا ایک صاحب کو، آ جاؤ۔ جی مولا کیا حکم ہے؟ کہا اپنی تلوار کو بے نیام کرو۔ صحابی نے تلوار کو بے نیام کیا۔ کہا جا کر ایک لکڑی کا تختہ لا کے نیچے رکھ دو۔ اس نے لکڑی کا تختہ رکھ دیا۔ کہا اس بچے کو تختے کے اوپر رکھو۔ بچے کو رکھا گیا تختے کے اوپر۔ اس نے کہا اس بچے کو برابر 2 حصے کرو، برابر 2 حصے کرو۔ یہ دونوں عورتیں محروم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے۔ دلیل بچہ کس کا ہے، دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے۔ بچے کو برابر 2 حصہ کرو۔ تو تلوار لے کے کانپتا ہوا کھڑا رہا۔ کہ یا علی کیسے کروں؟ علی اٹھ گئے، مسکرائے، کہ اتنی جلدی خیبر بھول گئے؟ توجہ ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی نے تلوار اٹھائی، کہا ہٹ جاؤ، بچے کو سیدھا کیا، اور پہلے ایک مرتبہ تلوار بچے کے سر پر رکھا، اور اس کے بعد وار کے لیے میرے مولا نے اٹھایا تو جو اوریجنل ماں تھی وہ لپک پڑی بچے پر۔ کہا یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی ماں کو دے دے، مگر بچے کو نہ مارے۔ اور جیسے ادھر ماں نے کہہ دیا کہ بچہ میرا نہیں ہے، ادھر جلال امامت عروج پر آ گیا اور پکار کے کہا کہ بچہ اس کا نہیں، بچہ تیرا ہے، کیونکہ تیری ممتا بول رہی ہے کہ بچہ تیرا ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا، اور جو اس کی اصلی ماں ہے اس کی گود میں بچہ رکھا تو پیچھے سے ایک چھوٹی سی آواز آئی۔ کہا یا علی اگر آپ نہ ہوتے میں تو ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن میرے عزیزوں، ولایت کتنی بڑی دولت ہے، امامت کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، لیکن اس طاقت نے کبھی اپنے طاقت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں مثالیں تاریخ اسلام کے اندر ملتی ہے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے اور کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس طاقت کو استعمال نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ان سب کو بیان کریں، بس ایک جملہ سنتے جائیے گا کہ منزل عمل صالح کی اور عمل انجام دینے والا امیر المؤمنین، اور پھر ان کی حیات اتنی پاک و پاکیزہ کہ جہاں جہاں تک ان کی حیات کی کرنیں جاتی ہیں وہاں وہاں تک وہ جگہ مطہر کہلاتی ہے، پاکیزہ کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی زبان سے جملہ نکلا،
کہا اے ملعون، تو جانتا ہے جس کا سر تیری کرسی کے نیچے ہے، تم اس پیشانی کی عظمت کو سمجھتے ہو؟ ابھی تیرا مؤذن اذان میں جس رسول کا نام لیتا ہے نا، وہی رسول اس پیشانی کو چوما کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہی رسول اس پیشانی کا بوسہ لیا کرتا تھا، تو آج چھڑی سے اس پیشانی کی بے ادبی کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے؟ یزید نے اپنی زوجہ ہندا کو حکم دیا، کہا ہندا تم دربار سجاؤ اور یہاں کی اشرف ترین خواتین کو جمع کرو، کرسیاں لگواؤ اور ساری خواتین کو دعوت دو۔ ہندا پوچھنے لگی کیوں کوئی خاص بات ہے؟ کہاں کچھ قیدی آ رہے ہیں، میں تمہیں تعارف کیے دیتا ہوں، اور تمام اشرف ترین خواتین کو بلا کر ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو کہ دیکھو امیر المومنین کی مخالفت کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ ہندا نے کرسیاں لگوا دی، عورتوں کو بلایا۔ ایک مرتبہ ہندا گھر سے باہر نکلی اور سامنے جناب زینب کے چہرے پر نظر پڑی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ جوڑ کے ہندا سامنے آ گئی، کہا اے خاتون، بڑے مقدس گھرانے سے تیرا تعلق لگتا ہے، بتا تو کہاں سے آئی ہو؟ یہ کہنا تھا۔ زینب کبریٰ نے کہا میں مدینے سے آئی ہوں۔ مدینے کا لفظ سنا تو گھبرا کے سوال کرنے لگی، اچھا مدینے میں کس محلے سے آئی ہو؟ کہا میں محلہ بنی ہاشم سے آئی ہوں۔ کا بنی ہاشم کا لفظ سننا تھا۔ ہندا گھبرا کے پوچھتی ہے، ارے وہاں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے، بتا میری شہزادی خیریت سے ہے؟ اتنا کہنا تھا، زینب فرمانے لگی، اے ہندا، جس زینب کی سلامتی مانگتی ہو وہ تیرے سامنے کھڑی ہے، انا زینب بنت علی۔ اجرکم علی اللہ۔ میں زینب بنت علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہندا قدموں میں گر پڑی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، شہزادی زینب انت بنت علی، کیا آپ بنت علی ہو؟ زینب نے اقرار کیا، نعم انا بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ ہندا کھڑی ہو گئی، گھبرا کے زینب کے آگے آئی، کہا یا زینب تیرا عباس کہاں چلا گیا؟ زینب تیرے عباس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرے اکبر کے سینے پر ورشی آئی، میرے قاسم کا جنازہ پامال ہوا، میرے حسین کا سر نیزے پہ آیا، میری سکینہ کو تماچے مارے، میرے سر سے تطہیر کی چادر اٹھا لی گئی۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ہندا کو جلال آیا، وہ دوڑ کے دربار میں گئی اور جاتے جاتے ہندا کے سر سے چادر گر گئی، یزید کا گریبان پکڑ لیا، اے ملعون تو نے آل رسول کو قیدی بنایا ہے۔ یزید کا تخت بلندی پر تھا، یزید نے تخت چھوڑ دیا، اتر کے آیا، چادر اٹھائی، ہندا کے سر پہ ڈال دیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کربلا کا رخ کیا، یا ابا عبداللہ اپنی ناموس کا کتنا خیال ہے، تیری زینب میری نہ کھڑی ہے، اگر میرا عباس ہوتا میرے سر پہ چادر نہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آل رسول دربار یزید میں داخل ہوئے، عزاداروں کے جملہ سنیں گے۔ امام سجاد کی روایت ہے کہ میرے گلے کو
اور میرے باقر کے گلے کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا. رسی کا ایک سرا میرے گلے میں تھا, رسی کا دوسرا سرا میرے چھوٹے باقر کے گلے میں تھا. اور امام مظلوم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا تو میرے بچے کی آواز آتی تھی, بابا رسی چھوٹی ہے, میری گردن گھٹ رہی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداروں بس ایک جملہ سنتے جائیے گا, ایک جملہ سنتے جائیے گا. دعا کی اپیل ہے, اگر جملہ سمجھ میں آتا ہے جملہ سنتے جائیے گا. ایک مرتبہ یزید نے کہا مجھے تعارف کرا دو. ایک ایک کر کے تعارف کرایا گیا. یہ سید سجاد ہے, یہ زینب کبریٰ ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رباب ہے, یہ ام لیلا ہے, یہ ام الفضل ہے. ایک ایک کر کے تعارف کرایا گیا. جب یزید کی نظر حسین کی 4 سالہ بچی پر پڑی, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے. کہا اس کے گلے سے رسی کھولو اور میرے پاس لے کر آؤ. ایک ظالم آگے بڑھا رسی کھولنے کے لیے. سید سجاد نے آواز دیا, خبردار, یہ علی کی پوتی ہے, اس کو ہاتھ مت لگانا, میں رسی کھولوں گا. سجاد کی ہتھکڑیاں کھل گئی, سکینہ کے گلے سے رسی کھولی. سکینہ آ گئی, یزید کے سامنے کھڑی ہے حسین کی بیٹی. یزید نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین, میں سکینہ بنت الحسین ہوں. کہا تیرے بابا تجھ سے بہت محبت کرتے تھے؟ کہا میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. کہا تیرے بابا جب سفر پر جاتے تھے تو تمہیں کیا لایا کرتے تھے؟ کہا میرے بابا سفر پر جاتے تھے تو مجھے خورما لے کر آتے تھے. اتنا کہنا تھا, ملعون نے کہہ دیا سکینہ تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹا دو, خورما رکھا ہوا ہے. سکینہ آگے بڑھی, تشت سے کپڑا اٹھایا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بچی سر حسین پر گر گئی. اجرکم علی اللہ. بچی سر حسین پر گر گئی. سر حسین اور سکینہ میں جدائی ڈال دی گئی. سر حسین کو فاصلے پہ رکھا گیا. یزید نے ایک جملہ کہا, کہا سکینہ تیرے بابا تجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں, اپنے بابا کے سر کو ذرا بلا کر دکھاؤ. اللہ اکبر, بڑا امتحان تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ آگے پھیلا دیے, ایک جملہ کہا, عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. ایک جملہ کہا, کہا بابا تیرا امتحان کربلا میں ختم ہو چکا, تیری بیٹی کا امتحان دربار یزید میں, بابا آ جاؤ. راوی کہتا ہے سکینہ نے بلایا, سر حسین تشت سے نکلا, سکینہ کی گود میں آیا. اے میرے پیاسے بابا, اے میرے